الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل مجد کریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ قاف شیفہ کی 8 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل فرمایا آسمان کی جانب سے پانی کو، ماءً مبارکن، ما موصوف ہے، مبارک اس کی صفت ہے، ایسا پانی جو برکتوں والا پانی ہے، جو رحمتوں والا پانی ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اس پانی کے وسیلے سے اگائے، جناتن، باغات، وحب الحصید، وہ اناج جس کو کاٹا جاتا ہے، جس کو تم استعمال کرتے ہو، یعنی تمہاری غذا اور تمہارے پھل جو تم کھاتے ہو، جو اپنے جانوروں کو تم چارہ کھلاتے ہو، وہ سارے کا سارا اس پانی کے صدقہ سے ہم نے پیدا فرمایا۔ اس پانی کے فَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل، وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے برکتوں والا پانی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل ہونے والے پانی یعنی بارش کے پانی کو برکتوں والا قرار دیا ہے۔ رب کائنات نے شہد کو شفا قرار دیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے عورت جس حق کے مہر کو معاف کر دے اس کو تمہارے لیے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہضم ہونے والا برکتوں والا قرار دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بارش کے پانی میں اس رقم سے شہد خریدے جو اس کی بیوی نے حق کے مہر میں اس کو معاف کر دی ہو، شہد خرید کر پانی میں ملا کر پیے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہر مرض سے شفا مل جائے گی۔ پانی برکتوں والا ہے اور شہد شفا ہے، قرآن کریم بھی برکتوں والا ہے۔ اگر ایسے بھی کر لیا جائے کہ شہد کے پانی، شہد کے ساتھ بارش کا پانی مکس کر کے اس پر قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے کہ یہ بھی شفا ہے، تب بھی شفا میسر آ جاتی ہے۔ رب کی فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، فَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا بِهِ، ساتھ اس کے، یعنی اس کے وسیلہ سے ہم نے اگایا۔ کام رب کائنات کرتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، مگر اسباب کے تحت فرماتے یہ اس کی سنت ہے۔ سنت کا معنی طریقہ، سنت اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اب دیکھیے رب کائنات جل وعلا نے نباتات کو اگایا، لیکن اگایا کس طرح؟ پانی کے وسیلہ سے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، حرم کعبہ جس کو رب کائنات کی توحید کی خاطر بنایا گیا تھا، کفار نے اس پہ بت رکھ دیے تھے، سینکڑوں برس وہاں بتوں کی پرستش ہوتی رہی، بدترین شرک ہوتا رہا، بدترین شرک ہوتا رہا، بدترین شرک ہی نہیں، معاذ اللہ تعالی حرم کعبہ کی گستاخی بھی ہوتی رہی، وہاں عیاشی فحاشی کا اڈا بنا دیا گیا حرم کعبہ کو۔ رب کائنات جل وعلا نے ان لوگوں پر سوائے انفرادی طور پر جس طرح صاف اور نائلہ پر غضب نازل ہوا تھا، ان کو پتھر بنا دیا گیا تھا، رب کائنات نے عمومی طور پر ان پر غضب نازل نہیں فرمایا کہ تم نے میرے کعبے کو برباد کر کے رکھ دیا، وہاں ننگے ہو کر تم طواف کرتے ہو، عیاشی کا اڈا بنا دیا تم نے حرم کعبہ کو، شراب نوشی کرتے ہو حرم کعبہ میں، بتوں کی پوجا کرتے ہو حرم کعبہ میں، ناجائز افعال کرتے ہو حرم کعبہ میں، رب کائنات ان پہ غضب نازل نہیں فرمایا، اور حرم کعبہ کو بتوں سے پاک بھی نہیں کیا، بتوں سے پاک کروایا تو میرے نبی کے ہاتھوں سے، میرے نبی کے وسیلہ سے۔ عمل تو اللہ فرماتا ہے لیکن کسی کے وسیلہ سے، وسیلے کو چھوڑ کر تو ہمارے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں رہتی۔ ہمیں ایمان ملا ہے تو نبی کے وسیلہ سے، قرآن کریم ملا ہے نبی کے وسیلہ سے، رب کی پہچان ملی ہے نبی کے وسیلہ سے،
اس لیے وسیلے کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں رب کائنات جل وعلا نباتات کے اگنے کا ذکر فرماتا ہے، ہم نے برکتوں والی پانی کے صدقہ سے زمین سے نباتات کو پیدا فرمایا۔ وَأَنبَتْنَا بِهِ، اس کے ساتھ اگائے ہم نے جناتن، باغات، وحب الحسید، حب کہتے ہیں دانے کو، اناج کو، حسید کا معنی جس کو کاٹ لیا جاتا ہے، وہ اناج جس کو کاٹ لیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا اناج جو بھی ہم کھاتے ہیں خود یا جانوروں کو کھلاتے ہیں، مکئی ہے، چری ہے یا دیگر چارہ ہے، اس میں بیج بھی ہوتے ہیں اور اس کے تنے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تنے جانور کا لیتے ہیں بیج، جس طرح گندم کے بیج ہیں یا مکئی کے بیج ہیں یا باجرہ کے بیج ہیں یا جوار کے بیج ہیں، انسان استعمال کا لیتا ہے، جانوروں کو بھی، وہ سارے کے سارے اناج اور پھل رب کائنات پانی کے ساتھ پیدا فرمائے جس کو آسمان کی جانب سے نازل فرمایا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور دراز درخت کھجوروں کے، لہا طلع ندید، کہ جن کا طلع طلوع سے ہے، وہ شگوفہ جو درمیان سے نکلتا ہے، بعض جس سے وہ پھل مراد لیے ہیں وہ بھی درمیان سے نکلتے ہیں، ندید گچھے ہوئے ایک دوسرے تہ در تہ اوپر چڑھے ہوئے گچھوں کی شکل میں، خوشوں کی شکل میں، جس طرح انگوروں کا خوشہ ہوتا ہے اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ کھجوروں کا خوشہ ہوتا ہے، تہ در تہ ہوتے ہیں۔ حدیث بارکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، میرے قریب نے فرمایا کھجور کی تعظیم کرو، سبحان اللہ، کھجور کی تعظیم کرو، رب کائنات نے اسے مٹی سے پیدا فرمایا جس سے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، بلکہ حضور نے اس کو تمہاری پھوپھی قرار دیا ہے، حضور نے فرمایا کھجور تمہاری پھوپھی ہے، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، گویا جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ قابل تعظیم ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کھجور کی تعظیم کرو، تو فرماتے ہیں رزق للعباد، یہ کھانا ہے، رزق ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے رزق للعباد، یہ بندوں کے لیے روزی ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندگی عطا فرما دی، زندگی اللہ نے دی ہے، سبب پانی بنا ہے، وسیلہ پانی بنا ہے، اس پانی کے وسیلہ سے اللہ نے زمین کو زندگی دے دی۔ حق یہ ہے کہ نبی کے وسیلہ سے اللہ نے ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو ہمیں ایمان کی زندگی میسر آئی ہے یہ نبی کے وسیلہ سے ہے۔ خود خالق کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ وہ کیوں بلاتے ہیں؟ فرمایا لما یحییکم، وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تم کو زندگی عطا فرما دیں۔ اللہ بھی زندگی عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے نبی بھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ربی کی پانی کے ذریعے ہم نے زندگی عطا فرمائی، بلدۃ میتا، اس شہر کو جو مردہ تھا، کذالک الخروج، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، انداز کتنا حسین ہے، مثال کس قدر بے مثال ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک منبع۔ میں جس طرح زمین سے ہم نباتات کو اگاتے ہیں، قیامت کے اسی طرح تمہیں بھی اگا لیا جائے گا، تمہیں بھی پیدا کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ جو مردہ زمین کو زندگی عطا فرما کے کبھی اس کو تنا، باغ، پھلدار درخت بنا دیتا ہے اور کبھی اس کو اناج بنا دیتا ہے، رب کائنات اسی طرح تیری مردہ ہڈیوں کو پھر سے زندہ فرما کر تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے قبل جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، روز قیامت کو جھٹلایا تھا۔ کذبت، انکار کیا تھا، قبلہم، اس سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے انکار کیا تھا۔ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح ہی ہیں رضی اللہ علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ آئین، وہ قانون لے کے آئے تھے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا۔ پہلے انفرادی طور پر احکامات نافذ ہوتے تھے، باقاعدہ طور پر قانون کا نفاذ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا ہے۔ بت پرستی عروج پر تھی، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، جس طرح قبل ازیں پڑھ چکے ہیں،
قوم کے نابکاروں نے مسلسل آپ کی گستاخی کی، 950 سال تو اسی طرح بیت گئے، پھر رب کائنات نے آپ کی دعا سے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یعنی آپ نے بد دعا دی تھی، اس قوم کو پھر رب کائنات تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرماتا ہے قوم نوح نے جھٹلایا تھا۔ واصحاب الرس، اصحاب الرس کون ہے؟ اس میں قدر اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا کہ رس، بعض نے کنویں کے لیے کہا ہے، کوئی کنواں تھا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ تفسیر مظہر میں ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اس قوم کی جانب ایک نبی کو بھیجا تھا، ان بدبختوں نے نبی کو زندہ کنویں میں بند کر دیا، دفن کر دیا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت حنظلہ بن صفوان علی نبینا علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے جن کو اس قوم کی جانب بھیجا گیا تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ قوم ثمود کے باقی افراد، قوم نوح کے بچے ہوئے کچھ افراد، بعض نے کہا قوم صالح کے بچے ہوئے افراد جو تھے وہ ایک جانب نکل گئے، انہوں نے کنواں کھودا اور اس کنویں کو آباد کیا۔ اس زمانہ میں کنواں کا کھودنا اتنا آسان نہ تھا، اور اس کے قریب اپنی آبادی بنا لی، ایک شخص کو اپنا امیر بنا لیا۔ کچھ عرصہ تک وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی فرما برداری کرتے رہے، پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد نافرمانی پہ اتر آئے، رب کائنات جل وعلا نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ بہر الباز نے کہا سورہ یاسین شریفہ میں جس شخص کا ذکر آتا ہے، رب کائنات جل مجد کریم نے جس کی گستاخی کرنے کی پاداش میں، جس کو شہید کرنے کی پاداش میں لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، وہ صاحب یاسین یہ رس کے علاقے والے تھے۔ بعض نے یہ کہا، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ ثمود اور قوم ثمود، یعنی جن کی جانب رب کائنات جل وعلا نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جو واقعہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، اونٹنی والا واقعہ۔ رب کریم فرماتے ہیں وعاد، قوم عاد جس کی جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اور رب کائنات ان پر ہوا کا عذاب چھوڑا تھا، اور ہوا نے ان کے دراز اور تنومند جسموں کو فضا میں اس طرح اچھالا تھا جس طرح چھوٹے چھوٹے تنکے ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ فرعون، اور فرعون کے بارے میں آپ متعدد مرتبہ پڑھ چکے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں جس بدبخت نے دعوی نبوت کیا تھا، جس کو رب کائنات نے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اخوان لوط، اور قوم کے ہم، لوط علیہ السلام کے ہم قوم، لوط علیہ السلام کے بھائی، اخوان بھائی یعنی قوم، ان کی برادری کے لوگ، برادری برادر بھائی کو کہتے ہیں، لیکن جب لفظ برادری کہا جاتا ہے تو بھائی مراد نہیں ہوتے، تایا چچا نانا دادا، پورا خاندان، پورا قبیلہ، پوری قوم مراد ہوا کرتی ہے برادری میں۔ اسی طرح عربی میں جب لفظ اخوان کہا جاتا ہے تو محض بھائی مراد نہیں ہوتے بلکہ پوری برادری، پوری قوم، اور قوم لوط کو رب کائنات نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ بھی آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا۔ واصحاب الایکہ، اور اصحاب ایکہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اور رب کائنات جل وعلا نے ان کو اس بادل سے ہلاک کر دیا تھا جس سے آگ برسی تھی۔ یہ واقعہ بھی آپ قبل ازیں سن چکے ہیں۔ رب کریم اشارہ کرم میں فرماتا ہے وہ قوم تبع، اور قوم تبع، تبع حمیر کے علاقہ، یمن کے علاقہ، تبع حمیر کا قبیلہ تھا، اور تبع یمن کے ہر بادشاہ کے لیے کہا جاتا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حبشہ کے ہر بادشاہ کے لیے نجاشی، مصر کے ہر بادشاہ کے لیے فرعون، اور روم کے ہر بادشاہ کے لیے کیسر، یہ فارس کے، ایران کے ہر بادشاہ کے لیے کسرا، اور یہ یمن کے ہر بادشاہ کے لیے تبع کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ عزیز وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے، جیسے عزیز مصر، عزیز وزیر اعظم، فرعون ان کا معاذ اللہ تعالیٰ رب، خود کو کہلوانے والا ان کا بادشاہ۔ تو اس طرح تبع، وہ تبع جو آخری تبع تھا حمیر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، اس سے شہر مدینہ آباد کیا تھا۔ یاد ہوگا آپ نے کو کہ میں نے تفصیل یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کو سنا ہے۔ اسی نے وہ گھر بنایا تھا جو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی تحویل میں تھا، میرے نبی کے لیے بنایا تھا، اور اسی گھر کے سامنے آ کر میرے کریم آقا کی اونٹنی رکی تھی، جس کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ سینکڑوں برس قبل تبع نے میرے نبی کے لیے گھر کون سا بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کل کذبا، تبع ایمان لے آئے تھے مگر اس کی قوم نے تو انکار کیا تھا۔
تو یہ سارے تبا ہی تھے، سارے تبا، جس طرح بھی میں نے بتایا، جس طرح فرعون کئی ہوئے ہیں، کسریٰ کئی ہوئے ہیں، کیسر کئی ہوئے ہیں، اس طرح تبا بھی کئی ہوئے ہیں۔ وہ تبا تو صاحب ایمان تھے، اس سے قبل اس کی قوم بھی بڑی زورآور تھی، طاقتور تھی، اللہ کا انکار کیا، رب کائنات نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا۔ فرماتا وہ قوم تبعین، اور قوم تبع، کل کذب رسول، ان سب قوموں نے رسولوں کا انکار کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی اقوام کا نام لیا ہے، چھوٹی چھوٹی قوموں کا نہیں، قبیلوں کا نہیں، فلاں قبیلہ، بڑی بڑی قوموں کا جو اس علاقہ میں بہت زیادہ شہرت پذیر تھیں، ان کا ذکر کیا ہے رب کریم نے۔ ان رسولوں کا انکار کیا، فحق کا وعید، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر ثابت ہو گیا کہ ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ افا عینا بالخلق الاولی، الیاذ باللہ تعالیٰ، تو کیا ہم پہلی مرتبہ مخلوق بنا کے کو تھک گئے ہیں کہ ہم بنا نہیں سکتے؟ کوئی ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے، ہم اکتا گئے ہیں بالخلق الاولی، پہلی تخلیق کرنے کے بعد؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئے سرے سے تخلیق کے سلسلہ میں سخت شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے کہ اللہ تھک گیا۔ کافروں کا تو عقیدے معلوم نہیں کتنے برے سے برے عقیدے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ رب کائنات نے پیر کے دن مخلوقات کی اتوار کے دن مخلوقات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 6 دن میں رب کائنات نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور پھر 7ویں دن ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ تھک کر اپنے عرش پر ٹانگ رکھ کے لیٹ گیا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اسلام اس کی سختی سے تردید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب تھکاوٹ کی نسبت کرنا، لیٹ جانا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے عرش پر چڑھ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شایان نشانی ہے۔ اسلام ان باتوں کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب ان چیزوں کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ وہ کافر کہتے تھے ایسے ہوا، تو رب کریم فرماتا ہے کیا یہ ہو گیا ہے کہ رب پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گیا اور اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ تمہارا خیال خام ہے، تمہیں دوبارہ یقیناً بالیقین پیدا کیا جائے گا، اور تم اس معاملہ میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو۔ تمہارے سامنے بکثرت ایسے واقعات اور حقائق موجود ہیں کہ جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ جس طرح رب کریم نے مثال دی کہ وہ مردہ زمین کو بارش سے ہم زندہ فرما دیتے ہیں، وہ مرے ہوئے بیج ہم ان کو زندگی عطا فرما کے تناور درخت بنا دیتے ہیں، پھلدار درخت بنا دیتے ہیں، اناج والے پودے بنا دیتے ہیں۔ ہم قادر مطلق ہیں، جس طرح ہم ان کو دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں، اسی طرح ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ فرما دیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔